بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید نوروز وہ عید ہے جو فارس ممالک میں منائی جاتی ہے، مثلا ایران، افغانستان، آذربائیجان اور ترکی وغیرہ۔ لیکن جس شان سے یہ عید ایران میں منائی جاتی ہے اس شان سے کسی دوسرے ملک میں نہیں منائی جاتی۔ اسی وجہ سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایران کی عید ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ در حقیقت یہ عید شمسی اعتبار سے سال کے پہلے دن منائی جاتی ہے، اور اس دن آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے، جو 20 مارچ کی صبح سے 21 مارچ کی شام تک کے وقفے میں کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے، اور اسی وقت کو تحویل سال کا نام دیا جاتا ہے۔ نوروز کے متعلق اکثر و بیشتر پیش آنے والے سوال جو ہیں کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ نوروز کیا ہے اور ہم کیوں منائیں؟ نوروز صرف ایرانی تہوار ہے، اس سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ نوروز کا اسلام سے کچھ تعلق ہے یا نہیں؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ نوروز فارس کا تہوار ضرور ہے، مگر اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح ہیں، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، یعنی اگر وہ انجام دی جائیں تو ثواب بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر تحویل سال کی دعا، جب سال تحویل ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، تو اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ اس دعا میں اپنی حالات کی تبدیلی کے بارے میں دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں بری حالت سے نکال کر اچھی حالت میں لے جا، خدا سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 رکعت نماز، قرآن کے 7 سورے، 7 عدد سورے ہیں قرآن میں جو پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن میں سے 7 عدد سلام ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، خوشبو لگانا، غسل کرنا، پاک صاف کپڑے پہننا، روزہ رکھنا وغیرہ، یہ سب اسلامی علامتیں ہیں، اسلامی چیزیں ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں۔ یہ تمام چیزیں شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان، علامہ مجلسی کی کتاب زاد المعاد اور دعاؤں کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم نے بھی معتبر کتابوں سے نوروز کے اعمال تیار کیے ہیں جو ہر سال سوشل میڈیا پر شیئر ہوتے ہیں، وہاں تفصیل سے اعمال دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک رنگ کھیلنے اور ہولی کی طرح پانی پھینکنے وغیرہ کی بات ہے، تو یہ نہ تو اسلام میں موجود ہے اور نہ ان لوگوں میں موجود ہے جو اس کو اپنا تہوار سمجھتے ہیں، یعنی نوروز کو اپنا تہوار سمجھتے ہیں، ان لوگوں میں بھی یہ پانی پھینکنا، رنگ لگانا وغیرہ موجود نہیں ہے۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سے اتنا ضرور ملتا ہے کہ پانی پر دعائیں دم کر کے حفاظت کی خاطر اپنے مومن بھائیوں پر چھڑکیں، اور اپنے گھر کے کونوں میں بھی چھڑکیں، اور دعاؤں کا پانی سب کو پلائیں۔ روایت کی اگر تفصیل دیکھنا ہو تو کچھ اس طرح ہے کہ نوروز کے روز امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کے ایک خاص صحابی معلّہ بن خنیس حاضر ہوئے، اور آپ نے ان سے فرمایا، اے معلّہ، یہ وہ دن ہے جس دن خداوند عالم نے عالم ارواح میں بنی نوع بشر کی روحوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تھا، اور یہ بھی اقرار لیا تھا کہ اس کے سوا کسی کو لائق پرستش نہ سمجھیں۔ اسی روز آفتاب نے سب سے پہلی کرن زمین پر ڈالی تھی۔ یہی وہ روز ہے جس روز کشتی نوح کو کنارہ ملا اور کوہ جودی پر قیام پذیر ہوئی۔ اسی روز وہ کئی ہزار آدمی بھی زندگی کی دولت سے سرفراز ہوئے جو طاعون کی مہلک بیماری سے گھبرا کر فرار کر گئے تھے، لیکن موت نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ان سب لوگوں کے مردہ جسم پڑے ہوئے تھے، تمام گوشت پوست ختم ہو چکے تھے، صرف ہڈیاں باقی تھیں۔ اسی دوران ادھر سے ایک پیغمبر خدا کا گزر ہوا۔ پیغمبر خدا نے ان ہڈیوں کو دیکھ کر خدا سے التجا کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال کر کس طرح چلتے پھرتے انسانی جسم میں تبدیل کرے گا۔
خداوند عالم کی جانب سے وحی ہوئی کہ ان ہڈیوں پر پانی چھڑکو۔ چنانچہ حکم الہی کے تحت پیغمبر خدا نے ان ہڈیوں پر پانی چھڑکا، جس کے سبب قدرت خدا کا جلوہ نظر آیا اور وہ سب زندہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوروز کے دن مومنین کے لیے ایک دوسرے پر پانی چھڑکنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ سنت قرار دیا گیا پانی چھڑکنا، صرف نہ کہ پانی انڈیلنا دوسروں پر، رنگ لگانا، صرف پانی چھڑکنا تک کا ہے روایت میں موجود۔ اور غسل کا بھی حکم دیا حضور نے کہ غسل کیا جائے اس دن۔ روایات کے تناظر میں جو لوگ زندہ ہوئے ان کی تعداد 30,000 تھی، اور وہ پیغمبر خدا جنہوں نے خدا سے التجا کی تھی ان کا نام جناب حزقیل تھا۔ نوروز کا روز ہی وہ روز ہے جس روز حضرت علی نے دوش رسول پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے اصنام کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی، یعنی بتوں کو توڑا تھا۔ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کے آخری حج سے واپسی کے موقع پر غدیر کا واقعہ بھی اسی مبارک روز میں انجام پایا۔ اسی روز حضرت علی کو ظاہری خلافت حاصل ہوئی۔ یہی وہ روز ہے جس دن حضرت علی نے جنگ نہروان میں خارجیوں پر فتح حاصل کی۔ لہٰذا یہ روز ہمارے شیعوں کا خاص روز ہے۔ یہ روایت موجود ہے، یہ دعاؤں کی کتابوں میں جہاں نوروز کے اعمال ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات رہی سواری اور رنگ کی، کہ مثلا سواری ہے، فلاں چیز پر سوار ہو کر آ رہے ہیں حضرت نوروز، اور رنگ نکلتا ہے، رنگ کسی سال کالا نکلتا ہے، کسی سال لال نکلتا ہے، کسی سال سفید، مثلا اسی سال سفید رنگ نکلا ہے، اور سواری بھی کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاں تک باتیں ہیں یہ علم نجوم سے متعلق ہیں، کہ علم نجوم، جو نجومی لوگ ہوتے ہیں وہ علم نجوم کا حساب لگا کر، ستاروں کا حساب لگا کر کچھ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس سال کا رنگ یہ ہے اور یہ سواری ہے اس کی نوروز کی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہاں تک حقیقت ہے، کتنی حقیقت ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ہمارے معصومین علیہ السلام نے اس بارے میں کہ مثلا نوروز سوار ہو کر آئے گا یا سال میں رنگ کون سا ہوگا، اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر تہوار میں کچھ نہ کچھ خرافات ضرور ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہ تہوار ہے چونکہ اس میں بھی بہت سی خرافات ہیں، اور عاقل انسان وہی ہے کہ خرافات کو ہٹا کر جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ کرے اور اپنا تہوار منائے اور آگے بڑھے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایرانی تہوار ہے، یہ صرف ایک ذہنی تشویش ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اتنی چیزیں، اتنی ساری دعائیں اور نمازیں سب موجود ہیں اس تہوار میں، تو اس تناظر میں بغیر تحقیق کے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ عید یعنی عید نوروز صرف ایک ملک یعنی ایران سے مخصوص ہے یا مثلا آذربائیجان سے مخصوص ہے اور اسی عید کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف خرافاتی فکر ہے۔ کیونکہ چاہے کوئی سا بھی تہوار ہو وہ ایک ملک تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ جہاں جہاں اس تہوار کا اپنا کلچر سمجھنے والے موجود ہوتے ہیں وہاں وہاں وہ تہوار منایا جاتا ہے۔ نمونے کے طور پر امت مسلمہ کی ایک عید عید فطر ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ یہ عید نہ تو ہندوستان سے مخصوص ہے، نہ ایران سے اور نہ افغانستان سے۔ عید فطر کا نمونہ اس لیے پیش کیا تاکہ فکر کا ظرف کشادہ ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہوار ملک سے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ قوم سے مخصوص ہوتا ہے، اور نوروز کے تہوار میں اعمال کا پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، کیونکہ اعمال، نماز، روزہ، غسل وغیرہ یہ سب اسلامی نشانیاں ہیں جو اسلامی تہواروں میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ جو تہوار غیر اسلامی ہوگا اس میں اسلامی جھلکیوں کا وجود عاقلانہ نہیں ہے۔ ہر قوم اپنے اعتبار سے رسومات معین کرتی ہے، اور اسلامی قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کا کوئی تہوار نماز، دعا اور غسل وغیرہ سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہر اسلامی تہوار میں خرافات سے دامن کو بچائیں اور اسلامی معیار کو اپناتے ہوئے تہوار منائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صل علی محمد